کہ واقعہ کربلا اصل میں ہے کیا اور اس کا حقیقی پس منظر کیا ہے؟ آپ نے بہت اچھا اور بڑا ریلیونٹ سوال کیا۔ ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر بڑے لوگوں کو تو معلومات ہوتی ہیں، لیکن جو نئی نوجوان نسل ہے جو ابھی سکولز میں جا رہی ہے، کالجز میں جا رہی ہے، انہیں ان کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی۔ جب محرم الحرام آتا ہے اور وہ آ کر محافل بھی اٹینڈ کر لیتے ہیں، ذکر خیر بھی کر لیتے ہیں، اور انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ بیسیکلی جو واقعہ کربلا پیش آیا، جو میدان کربلا میں حضور کے عظمتوں والے خانوادے کو شہید کر دیا گیا، تو اس کے پیچھے ریزن کیا میں آپ بہت ہی شارٹ وے میں ایک دو جملوں کے اندر صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بات یہ تھی کہ سب سے پہلے جو اسلامی ریاست کے ہیڈ بنے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ویسے تو قیامت تک اور قیامت کے بعد تک بھی وہی سربراہ، وہی سب کچھ ہیں، لیکن ایک جو ظاہراً آپ کی سربراہی تھی اور آپ ہی ہیڈ آف سٹیٹ تھے، آپ کے وصال مبارک کے بعد پھر خلافت راشدہ کا دور آ گیا، جن میں حضرت ابوبکر صدیق ہیں، پھر ان کے بعد حضرت عمر فاروق ہیں، پھر حضرت عثمان غنی ہیں، پھر حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ ہیں، اور ان کے بعد حضرت امام حسن ہیں۔ یہ 30 سال تک یہ خلافت راشدہ رہی۔ اس کے بعد مسلمانوں کے پہلے بادشاہ اور امیر مقرر ہوئے، وہ تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو جانے سے پہلے وہ اپنے بیٹے یزید کو مسلمانوں کا ہیڈ بنا گئے۔ اب صاف ظاہر ہے ہیڈ تو نامزد تو انہوں نے کر دیا، لیکن جس طریقے سے آج کے دور میں کوئی بھی پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو اس کو ووٹ ڈالا جاتا ہے، اس زمانے میں کسی بھی بندے کو سربراہ بنانے سے پہلے وہ ہوتا یہ تھا کہ مختلف علاقوں کے لوگ آ کر اس کی بیعت کرتے تھے۔ اگر اس کو میں ماڈرن ٹرم میں کہوں تو اسے ووٹ ڈالتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ یہ جو یزید تھا یہ بد کردار تھا، یہ شرابی تھا، یہ کرپٹ تھا، یعنی ساری برائیاں جو ایک بندے کے اندر پائی جا سکتی ہیں، شاید یہ اس سے بھی 2 ہاتھ آگے کا بندہ تھا۔ اب صاف ظاہر ہے اس کے نزدیک بہن بھائی کا نکاح بھی جائز تھا، اس کے نزدیک قرآن بھی یہ تھا کہ یہ تو آقا علیہ السلام نے خود ہی لکھوایا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہیں اتری، نماز کا تارک تھا، یعنی یہ اعلانیہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اعلانیہ احکام الہی کا باقی تھا۔ اب ایسا شخص جب مسلمانوں کا ہیڈ بننے لگا تو اس نے شام، عراق اور باقی علاقوں کے لوگوں سے تو زبردستی ووٹ لے لیے، اپنے اثر و رسوخ کی بنیاد پر ووٹ لے لیے، لیکن اس نے صاف ظاہر ہے پوری اسلامی دنیا کا ہیڈ بننا تھا، تو اس نے پھر مدینہ اور مکہ اور یہ جو پورا بیلٹ تھا اس سے بھی ووٹ لینے کی خاطر اپنے نمائندے بھیجے۔ اب مدینہ پاک میں اس وقت موجود تھے حضرت امام حسین علیہ السلام، ان سے بھی ووٹ مانگا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی میں ایسے شخص کو جو بد کردار ہے، جو جھوٹا ہے، جو لعنتوں کا مستحق ہے، جو اللہ کے احکام کی اعلانیہ مطلب بغاوت کرنے والا ہے، اس کو میں ووٹ نہیں دے سکتا۔ تو اس نے پھر سمپل از دیٹ، اور بہت شارٹ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اس کو ووٹ نہیں دے رہے تھے، اس نے مدینہ سے نکلنے پر مجبور کیا، پھر آپ مکہ آئے، مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا، یہاں تک کہ آپ میدان کربلا تک پہنچ گئے، اور اس کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ ووٹ دے دو، ووٹ دے دو، بیعت کر لو، لیکن امام حسین علیہ السلام نے نہیں کی۔ بالآخر وہ یہاں آ کے بات ختم ہوئی کہ اس نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے اگر آپ ووٹ نہیں دیتے تو میں آپ سب کو شہید کر دوں۔ تو آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں شہادت کو قبول کر لوں گا، کیونکہ لیکن تمہارے جیسے بندے کو میں کبھی ووٹ نہیں، صاف ظاہر اگر میں ووٹ دے دوں گا تو قیامت تک کے لیے ایک مثال بن جائے گی کہ اگر بدبخت کو، کرپٹ آدمی کو، بد کردار کو ووٹ دینا برا ہوتا تو حسین کبھی نہ دیتے۔ بالکل صحیح، آپ نے نہیں دیا، خانوادہ شہید کروا لیا، لیکن اس بدبخت کی، اس لعنتوں کے مستحق انسان کی بیعت نہیں کی، اور پیغام دیا کہ حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار تو کر جائے گا جو ٹپکے گا لہو میرا۔ اللہ